اس کہانی کا آغاز ایک صوفیہ نامی بےحد خوبصورت اینڈ سٹننگ لیڈی سے ہوتا ہے جو اپنی گریس اور ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے سینٹر آف اٹریکشن ہوتی ہے۔ اگلے سین میں ایک نائٹ کلب دکھایا جاتا ہے جس میں ڈانسرز ڈانس کر رہی ہوتی ہیں اور جہاں پر بہت سے شائقین خاص طور پر رنگین مزاج مردوں کا جمگھٹا ہوتا ہے۔ ایک ڈانسر جس کا چہرہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے اسکرین پر جلوہ گر ہوتی ہے۔ ماحول کچھ سسپیشیس ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ آنے والے باقی لوگوں کے بھی چہرے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہوں نے چہروں پر خوفناک ماسک لگا رکھے ہوتے ہیں۔ پھر ایک نہایت دلکش لڑکی جس کا کلوز اپ دکھایا جاتا ہے کہ اس کی آنکھیں اپنے اندر ایک سمندر سی گہرائی اور کچھ راز لیے ہوئے تھی۔ وہ ان مردوں میں سے ہر ایک پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھی اور صرف مخصوص مردوں جن کی فطرت بے وفا اور بے حس نوعیت کی تھی کو ٹارگٹ سلیکٹ کرتی ہے اور اپنی اداؤں سے انہیں راغب کرتی ہے، اپنے قریب آنے کی اجازت دیتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ایک پرائیویٹ روم میں وقت گزارتی ہے، ڈرنکس انجوائے کرتی ہے۔ وہ دلکش حسینہ ایک سخت اور ظالمانہ روپ میں ظاہر ہوتی ہے، منظر میں پراسراریت چھا جاتی ہے۔ اگلے منظر میں شہر بھر کے ہاسپٹلز میں صوفیہ کے ایڈمائررز ایک رومانٹک انکاؤنٹر کے بعد مسٹیریس رزلٹ کی صورت میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ شہر میں ہر طرف ایمبولینسز کے سائرن بج رہے ہیں، مختلف مقامات سے ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں جنہیں بظاہر یوں لگتا ہے جیسے بلندی سے پھینکا گیا ہے۔ اس نوعیت کے حادثات وقفے سے پورے شہر میں رونما ہو رہے تھے۔ شہر بھر میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ اس طرح کے واقعات زیادہ تر اونچی بلڈنگز، ریسٹورنٹس، کلبز یا بارز کے قریب ہو رہے تھے۔ پے در پے اس طرح کے حادثات کی وجہ سے شہر بھر میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ایمبولینسز، ریسکیوز سب ہائی الرٹ پہ تھے۔ انویسٹیگیشن ٹیم تمام سسپیکٹڈ بلڈنگز اور لوگوں سے انٹیروگیٹ کرتی ہے، اور ایک چیز جو ہر جگہ سے کامن ملتی ہے وہ تھی سرویلنس سسٹم کے ساتھ ٹیمپرنگ۔ تمام کیبلز ڈسکنیکٹڈ تھیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بار ڈانسر اپنے بیڈ روم میں بہت خوشی اور اطمینان کے ساتھ جھوم رہی ہوتی ہے، بستر پر دراز ہوتی ہے اور بہت سکون کی نیند سوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ٹیم کو کوئی کلو نہیں مل رہا اور سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی نہ ملنے کی وجہ سے ملزم تک پہنچنا اور بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلب میں رنگینیاں اپنے پورے جوبن پر تھیں۔ صوفیہ اپنی کرزمیٹک پرسنالٹی کے ساتھ ایک مسحور کن پرفارمنس دے رہی تھی کہ اس کا سامنا اس کے ایکس ہسبینڈ سے ہوتا ہے۔ وہ نہایت حیرت سے اسے پوچھتا ہے، کیا تم واقعی وہی صوفیہ ہو؟ جس پر وہ طنز سے جواب دیتی ہے، کیا تمہیں ایسا لگتا ہے؟ کم آن لیٹس گو ہیو اے فن ود می، میں تمہیں بالکل ایسے انٹرٹین کروں گی جیسا تم ڈیزرو کرتے ہو۔ وہ اسے اپنے ساتھ پرائیویٹ روم میں لے جاتی ہے، اسے مشروب آفر کرتی ہے اور پھر کچھ روز گزر جانے کے بعد یہ معاملہ منظر عام پر آتا ہے۔ پولیس ٹیم ایک بار پھر سے انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتی ہے۔ اگلے سین میں ہم صوفیہ کو اداس بیٹھا دیکھتے ہیں جو خود کو اذیت دے رہی ہے۔ اس کے بعد وہ خود کو ایک نئے سرے سے تیار کرتی ہے، ایک دوسری سرزمین کے لیے اڑان بھرتی ہے جہاں وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتی ہے۔ جہاں صوفیہ نے آبزرو کیا کہ مردوں کی ایک خاص نسل ہر جگہ ضرور پائی جاتی ہے۔ ویل، ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح۔ کہانی آگے بڑھتے ہوئے بہت سے حقائق افشا کرتی ہے، جس میں دکھایا جاتا ہے کہ کیسے ایک معصوم اور ڈری سہمی سی لڑکی ایک خطرناک اور بے باک لڑکی میں تبدیل ہوتی ہے، کہ جس کی آنکھیں اپنے شکار پر ایک عقاب کی سی پکڑ رکھتی ہیں۔ وقت میں پیچھے جانے سے پتہ چلا کہ صوفیہ کی شادی رومان نامی ایک شخص کے ساتھ ہوئی، جسے پا کر وہ بہت خوش تھی
لیکن جلد ہی اسے پتہ چل گیا کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جیسا وہ اسے سمجھ رہی ہے۔ وہ شادی کی پہلی رات ہی نئی نویلی دلہن کو اکیلا چھوڑ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شراب و شباب کی محفل انجوائے کرنے ایک قریبی کلب چلا جاتا ہے۔ وہ اکیلے ساری رات محض اس کے انتظار میں گزار دیتی ہے۔ وہ ہمیشہ اس پر چیختا، چلاتا اور اس کی تذلیل کرتا۔ کھانے پر وہ اس کا انتظار کرتی رہ جاتی، لیکن وہ نہیں آتا۔ کبھی وہ آفس پارٹیز میں اور کبھی کلب پارٹیز میں اپنے دوستوں اور دوسری خواتین کے ساتھ بزی رہتا۔ جس وقت وہ اس کا گھر میں انتظار کر رہی ہوتی، وہ ڈانس پارٹیز میں دوسری خواتین کے ساتھ جھوم رہا ہوتا۔ وہ خود کو آراستہ کرنے اور اپنے شوہر کی پسند کے مطابق خود کو ڈھالنے میں اپنی جان لگا رہی تھی، لیکن اسے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ گھر واپس آتا، آرام سے سو جاتا، اس سے صوفیہ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ اور پھر تنہا لیٹے صوفیہ نے ایک مضبوط فیصلہ کر لیا۔ اور پھر ہم ایک نہایت خوبصورت پرکشش لڑکی کو پورے اعتماد کے ساتھ فیصلہ کن انداز میں کھڑا دیکھتے ہیں۔